الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مسلم شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی پڑھتی درود دوڑیں گی حوریں لاشا جو لے گا نام محمد صلی علی جامعۃ المدینہ کہ طلباء کرام، جامعۃ المدینہ کی طالبات، مدرسات و ناظمات اور مدنی چینل کی ناظرات اور مدنی چینل کے ناظرین، انبیاء کے وارث یہ سلسلہ ہے اور یہ بیان جامعۃ المدینہ کے طلباء و طالبات میں ہوتا ہے. آج ہم انشاءاللہ حضرت سیدنا حریم بن حیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بزرگ جن کا شمار تابعین کے طبقہ اولا میں ہوتا ہے، ان کا ذکر خیر سنیں گے. یہ محبت الہی سے سرشار بزرگ ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں جو نماز اور روزے کے بہت پابند تھے. یہ وہ اللہ والے ہیں جو محبت الہی کے غم میں سلگتے رہتے تھے. یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں کہ جب بعد انتقال ان کی تدفین ہوئی تو ان کی قبر پر رحمت الہی کی بارش دیکھی گئی. ایک صحابی حضرت سیدنا حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ان کی صحبت تھی، اور اچھی صحبت اچھا رنگ لاتی، بری صحبت برا رنگ لاتی. تو صحابی رسول کی صحبت انہیں حاصل تھی. حضرت سیدنا حریم بن حیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رات صحابی رسول کے ہاں پہنچے اور رات بسر کی. حضرت سیدنا حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ساری رات روتے ہوئے گزاری. صبح ہوئی تو حضرت سیدنا حریم بن حیان علی رحمت اللہ حنان نے عرض کی، آپ کو کس چیز نے ساری رات رلایا؟ آپ کیوں روئے؟ فرمایا، مجھے اس رات کی یاد آ گئی جس رات کے بعد جب صبح ہوگی تو قبریں پھٹ جائیں گی اور قبروں میں موجود ہر چیز نکل رہی ہوگی، آسمان کے تارے منتشر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے. یہ خیال یعنی قیامت کی یاد، قیامت کا خوف،
مجھے ساری رات رلاتا رہا. خوش نصیب ہیں جو فکر آخرت کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں، خوش نصیب ہے جو قبر میں گلنے سڑنے کو یاد کرتے ہیں، خوش نصیب ہے جو قیامت کو یاد کرتے ہیں، خوش نصیب ہے جو رب کی بارگاہ میں پیشی کو یاد کرتے ہیں. تو ساری رات حضرت سیدنا حمامہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ روتے رہے، خوف قیامت میں، یاد قیامت میں. راوی کا بیان ہے اس کے بعد کافی عرصے تک حضرت سیدنا حرم بن حیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ دن کے وقت خوشبوؤں والے بازار میں جاتے، جہاں عطریات وغیرہ فروخت ہوتے تھے، ایسی مارکیٹ میں جاتے جہاں عطر بیچا جاتا تھا، اور وہاں جا کر اللہ پاک سے جنت مانگا کرتے تھے. خوشبوئیں آ رہی تو جنت کو یاد کرتے اور جنت کی دعا کرتے. پھر کیا کرتے؟ یہ صحابی رسول اور یہ تابعی بزرگ حضرت سیدنا حرم بن حیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں آتے جہاں لوہار اپنی بھٹی کو آگ سے بھڑکا رہے ہوتے، وہاں آ کر جہنم کو یاد کرتے اور جہنم کی آگ سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے اور پھر اپنے گھر لوٹ آتے. تو آپ نے دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کی ناظرات، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، جامعۃ المدینہ للبنات کی طالبات، مدرسات، ناظمات، یہ بزرگ آخرت کی یاد کرتے تھے، قیامت کی یاد کرتے تھے، اور جنت کو یاد کرنے کا کیسا انداز تھا کہ بازار میں جا کر خوشبوئیں سونگھتے، جنت کی خوشبو یاد کرتے، جنت کو یاد کرتے. جنت کی خوشبو جو ہے سبحان اللہ روایات میں ہے یہ 500 سال کی مسافت سے اس کی خوشبو آ رہی ہوگی. جنت سے 500 سال کے فاصلے پر کوئی ہو تو جنت اتنی خوشبودار ہے کہ اس کی خوشبو وہ محسوس کرے جس کو اللہ چاہے. ہر ایک تھوڑی سونگے گا. وہ قیامت کو یاد کرتے تھے ہمارے بزرگ، اور یاد رکھیں قیامت میں قائم ہونا ہے، اس کا قرآن میں بیان ہے، اس کا حدیث میں بیان ہے. اگر کوئی قیامت کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا. اور یاد رکھیں کہ توحید و رسالت کی طرح قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، ضروریات دین میں سے ہے. اس کا عقیدہ رکھنا فرض عین ہے. کیا عقیدہ ہو کہ ایک دن ایسا ہوگا زمین آسمان کل عالم سارا جہاں فنا ہو جائے گا. یہی قیامت ہے، اسی کو قیامت کہتے ہیں. اور قیامت کا تذکرہ، ستاروں کا جھڑنا، چاند سورج کا بے نور ہو جانا، اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. چنانچہ پارہ 30 سورہ انفطار آیت نمبر 1 تا 3 ارشاد ہوتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. جب آسمان پھٹ پڑے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب سمندر بہا دیے جائیں اور شیریں و شور یعنی میٹھے اور نمکین پانی سب مل کر ایک ہو جائیں. تو قیامت پر ایمان لانا ضروری اور قیامت کی یاد کرنی چاہیے. قیامت کا خوف اگر ہمیں لاحق ہوا تو کیا فائدہ ہوگا؟ سنیے، اگر قیامت کو یاد کریں گے
تو انشاءاللہ واعظ و نصیحت ہم پر اثر انداز ہوگی. جب ہم قیامت کو یاد کریں گے ہمارے ظاہری اور باطنی اعمال میں درستی آئے گی. ہم قیامت کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے اندر زہد و تقوی پیدا ہوگا. قیامت کو یاد کریں گے تو اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے میں مدد ملے گی. قیامت کو یاد کریں گے تو گناہوں کے ارتکاب سے رکنا نصیب ہوگا. قیامت کو یاد کریں گے تو حقوق العباد کی ادائیگی میں مدد حاصل ہوگی. جب قیامت کو یاد کریں گے اور وہاں حساب کتاب ہوگا اور بدلہ لیا جائے گا. بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے ٹکر ماری، اس کا بھی حساب ہوگا. جانور مکلف نہیں مگر جو باہمی ان کے حقوق ہیں اس کے لیے قیامت کے روز انہیں بھی اٹھایا جائے گا، یہاں تک کہ آپس کے بدلے ہو جائیں. پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں مٹی فرما دے گا. قیامت کی یاد کریں گے تو ظلم و ستم سے بچنا نصیب ہوگا، فساد اور برائی سے بچنا نصیب ہوگا. تو قیامت یاد کرنی چاہیے، قبر یاد کرنی چاہیے، آخرت یاد کرنی چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع صغیر لسیوطی صفحہ 360 حدیث نمبر 5897 5897 فرمایا، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، آخرت کے معاملات میں لمحہ بھر غور کرنا، لمحہ بھر فکر کرنا ساری رات کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. تو حضرت سیدنا حمامہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات روتے رہے قیامت کو یاد کر کے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسے لمحات نصیب ہو جائیں، ایسی تنہائی نصیب ہو جائے جس میں ہم اپنی موت کو یاد کریں. ہم یہ غور کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا. ہم غور کریں کہ ہم زندگی ہمیں کیسے گزارنی چاہیے اور ہم زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں. نزع کے بارے میں غور کریں. وہ لمحات، وہ وقت جو انتہائی کربناک تکلیف دہ ہے، روح کا جسم سے جدا ہونا، یہ ہے موت. اور یہ معاملہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. بتایا گیا ہمیں کہ موت تلوار کے 1000 وار سے بڑھ کر تکلیف دہ ہے. موت زندہ شخص کو دیگ میں ابال دیا جائے، موت کی تکلیف اس سے بڑھ کر ہے. موت کی تکلیف آروں کے چیرے جانے سے، کسی شخص کو آرے سے چیر دیا جائے، اس سے زیادہ سخت ہے. تو موت کو یاد کریں، ہم قبر کو یاد کریں، ہم پل صراط کو یاد کریں. تو یہ ہمارا یاد کرنا انشاءاللہ ہمارے اعمال میں بہتری بھی لائے گا. ہماری جو دینی کاموں میں سستیاں ہیں، طلباء کرام غور کریں، طالبات غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین ناظرات غور کریں. اگر ہم فکر آخرت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اعمال میں نکھار پیدا ہوتا چلا جائے گا. حضرت سیدنا حرم بن حیان رحمت اللہ تعالی علیہ بازار جا کر خوشبوئیں سونگھ کر جنت کو یاد کرتے. اور یاد رکھیے اللہ پاک سے جنت کا سوال کرنا چاہیے. جو صبح و شام جو بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتی ہے. جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے بچا. تو ہمیں فجر کے بعد، مغرب کے بعد اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار یہ پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا میں جنت کا سوال کرنا چاہیے. یا اللہ ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ نصیب فرما. جنت کا سوال کرنا چاہیے، جنت مانگنی چاہیے. اس کی احادیث میں ترغیب ارشاد فرمائی گئی.
जन्नत में आका का पड़ोसी बन जाए सगे अत्तार इलाही, बहरे रजाओ कुतबे मदीना, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। हजरत सैयदना हरिम बिन हय्यान रहमतुल्लाहि तआला अलैह रात में किसी वक्त घर से बाहर तशरीफ लाते और बुलंद आवाज से फरमाते, मुझे ताज्जुब है, जो जन्नत को पाना चाहता है फिर बेफिक्री के साथ क्यों सो रहा है। मुझे ताज्जुब है कि जो जहन्नम से बचना चाहता है फिर भी गफलत की नींद सोता है। अल्लाह अकबर। यानी हमें समझाया जा रहा है कि जन्नत के तालिब हो तो अल्लाह की इबादत करो, क्यों सो रहे हो, क्यों गाफिल पड़े हो। जन्नत के तालिब हो तो जन्नत की तलब के लिए इबादत करो, जहन्नम से बचना चाहते हो तो जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, तहज्जुद पढ़ो। और फिर हजरत सैयदना हरिम बिन हय्यान रहमतुल्लाहि तआला अलैह पारा 9 सूरतुल अअराफ की आयत नंबर 97 ये तिलावत फरमाया करते, अफ़अमिन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना बयातन व हुम नाइमून। क्या बस्तियों वाले नहीं डरते कि इन पर हमारा अजाब रात को आए जब वो सोते हों। अल्लाह अकबर। और हमारा हाल आला हजरत ने बयान किया, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह अपना खौफ अता फरमा दे। हजरत सैयदना हरिम बिन हय्यान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते, अपने दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल कर आखिरत की मोहब्बत पैदा करो। आखिरत की मोहब्बत जब पैदा होगी जब दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाली जाए। अल्लाह अकबर। हजरत हरिम बिन हय्यान रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्लाह के नेक बंदे, इनके विसाल का वक्त करीब आया तो अर्ज की गई, हुजूर कुछ वसीयत कीजिए। फरमाया, मैंने अपनी जिंदगी में कसरत से सदका और खैरात किए हैं, अब मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी वसीयत करूं, अलबत्ता अपना कर्ज अदा करने की वसीयत करता हूं। मेरी ज़िरा बेचकर कर्ज अदा कर देना, अगर पूरा ना हो तो मेरा गुलाम बेच देना। लोगों ने अर्ज की, इसके अलावा क्या वसीयत करते हैं? फरमाया, सूरह नहल की आखिरी आयत तिलावत करते रहने और उस पर अमल करने की वसीयत करता हूं। पारा 14 सूरह नहल की आयत नंबर 125 था 128, इसकी तिलावत करने की आपने वसीयत फरमाई। अल्लाह पाक हमें भी तिलावत कुरान का शरफ अता फरमा। हजरत सैयदना हरिम बिन हय्यान रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब अपने घर वालों को हंसता देखते, बहुत हंस रहे हैं, तो आप उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। अल्लाह वाले जो हैं ये घर में मदनी माहौल बनाने के ख्वाहिशमंद भी थे और इसकी कोशिश भी किया करते थे। हमारे घर में मदनी माहौल बन जाए, ये तो मदनी माहौल की बरकत से हम में से बहुत सारों का जहन होता है, मगर एक तादाद है जो कोशिश नहीं करते कि घर में कैसे मदनी माहौल बने। अब घर में मदनी माहौल बनाना है तो घर के अंदर
جو مدنی ماحول بنانا چاہتا ہے اس کو باعمل ہونا چاہیے، اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے، اس کی گفتار اچھی ہونی چاہیے۔ اور امیر علیہ سنت نے ہمیں 19 مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں کہ اگر ان پر ہم عمل کریں گے تو اللہ کے رحمت سے ہمارے گھر میں مدنی ماحول بنتا چلا جائے گا۔ اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ گھر میں آتے جاتے بلند آواز سے سلام کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھروں میں مدنی ماحول دعوت اسلامی کی اصطلاح کے مطابق دینی ماحول بن جائے گا۔ گھر والے دین کی طرف آئیں گے، نمازی بن جائیں گے، نیکیوں پر عمل کریں گے۔ والد یا والدہ آئیں تو ان کو آتا دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں، تو ہمارے اس عمل سے بھی ہمارے گھر کے اندر انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول بنے گا۔ دن میں کم سے کم ایک بار اسلامی بھائی جو ہیں والد صاحب کے ہاتھ چومیں، پاؤں چومیں، اللہ توفیق دے، اور اسلامی بہنیں اپنی ماں کے ہاتھ اور پاؤں چومیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا۔ والد یا والدہ کوئی کام دیں، اگر وہ خلاف شرع نہیں ہے تو اس کام کو فوراً کریں۔ انشاءاللہ عز و جل گھر کا کام کریں گے تو گھر میں مدنی ماحول بنے گا۔ اسلامی بہنیں تو گھر کے اندر جو گھر کے کام ہوتے ہیں، پکانا، برتن دھونا، گھر کی صفائی کرنا، پوچھا لگانا، آٹا گوندنا، روٹیاں بنانا وغیرہ، یہ کام کریں۔ ماں کی، ساس کی مدد کریں گھر کے کاموں میں، مدنی ماحول بنتا چلا جائے گا۔ اسلامی بھائی ان کو کہا جائے گا کہ سبزی لے آؤ، گوشت لے آؤ، تو فلاں دکان سے جا کر چینی لے آؤ اور دال لے آؤ، تو یہ نخرے نہ کریں، غفلت نہ کریں، سستی نہ کریں، جواب نہ دیں، یہ نہ کہیں کہ دوسرے بھائی کو بھیج دو، بلکہ خوش دلی کے ساتھ کام کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی گھر میں مدنی ماحول بنے گا۔ گھر میں اگر تو تکار، ابے تبے اور مذاق کی ترکیب ہے، بات بات پر ہم غصہ ہوتے ہیں، کھانے میں عیب نکالتے ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو جھاڑتے ہیں، مارتے ہیں، بڑوں سے الجھتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، اگر یہ ہماری عادت رہی تو ہم گھر میں مدنی ماحول بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے لیے سنجیدگی چاہیے، اور ویسے بھی گھر میں، گھر کے باہر ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح گھر میں مدنی ماحول بنانا ہے تو گھر کے اندر ایک دن کا بچہ ہے، اس کو بھی مخاطب کیسے ہونا ہے؟ آپ، تو نہیں، آپ، تو نہیں۔ تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل گھر میں مدنی ماحول بننا ہے۔ رات کو دیر تک باہر رہیں گے تو گھر میں مدنی ماحول کیسے بنے گا؟ عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر واپس پہنچ جانا چاہیے، تو گھر میں مدنی ماحول بنے گا۔ گھر کے اندر اگر بے عملی ہے تو بار بار ٹوکنے کے بجائے نرمی کریں، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں، گھر کی جو اسلامی بہنیں ان کو اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں بھیجنے کا، جانے کا کہیں، امیر علیہ سنت کے مختلف موضوعات پر رسائلیں وہ دیں۔ ایک اسلامی بھائی نے اپنی بہن کو، اپنی بڑی بہن کو نمازی کیسے بنایا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ انشاءاللہ اس میں ہمیں رہنمائی ملے گی اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی، کہ گھر میں بھائی بہنوں کو، والدین کو نمازی کیسے بنانا ہے۔ وہ اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ بڑی بہن نماز نہیں پڑھتی تھی، تو میں نے امیر علیہ سنت کا رسالہ کفن چوروں کے انکشافات، یہ رسالہ میں نے وہاں رکھ دیا جہاں پر ہماری بہن کام کاج سے فارغ ہو کر بیٹھا کرتی تھی۔ تو اس دن جب وہ کام کاج سے فارغ ہوئی، آ کر انہوں نے رسالہ کھولا تو پڑھنے لگ گئیں۔ جب پڑھا تو سبحان اللہ، اللہ کے رحمت سے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کفن چوروں کے انکشافات رسالہ، ماشاءاللہ، یہ بے نمازی کو نمازی بنا دینے والا رسالہ ہے۔ خوش نصیب ہیں جو اپنی دکانوں پر وہ رسائل کے ریکس رکھتے ہیں اور اس میں گاہکوں کو، کسٹمرز کو ضرورتاً تحفتاً دیتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی ترکیب بنے گی۔
تو گھر کے اندر مدنی ماحول بنانا ہے، گھر والوں کو نمازی بنانا ہے، تو لڑ بڑ کر نہیں بنیں گے. سنجیدگی، نیکی کی دعوت، رسائل کی ترکیب، مدنی چینل کی ترکیب کریں. گھر میں مدنی ماحول بنانا ہے تو فیضان سنت کا درس گھر میں جاری کر دیں. گھر میں مدنی ماحول بنانا ہے تو آپ گھر والوں کے لیے دل سوزی کے ساتھ دعا کرتے رہیں. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو دعا کریں. اللہ نے چاہا تو گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا. اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہیں، تو اسلامی بہنیں جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے سسرال میں مدنی ماحول بنانا چاہتی ہیں تو گھر کا کام کریں، رسائل کی ترکیب بنائیں، اور اپنے گھر کے فضائل وہاں بیان نہ کریں. اپنی ساس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، ان کو اپنی ماں سمجھیں. انشاءاللہ عز و جل گھر میں مدنی ماحول بنتا چلا جائے گا. ہر نماز کے بعد ایک بار اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا کرتے رہیں. یہ قرآنی دعا ہے، پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 74. اللہم، یہ جو دعا کے شروع میں ہے یہ قرآن کا جز نہیں ہے، اس کے علاوہ پوری یہ قرآنی دعا ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا، یہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی گھر میں مدنی ماحول بنتا چلا جائے گا. اللہ کرے ہمارے سارے گھر والے اور ہم بھی مدنی انعامات کا رسالہ لیں اور فکر مدینہ کریں. انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی گھر میں مدنی ماحول بنتا چلا جائے گا. تو حضرت سیدنا حارم بن حیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر والوں کو ہنستا دیکھتے تو گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے، یعنی گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کرتے تھے. حضرت سیدنا حارم بن حیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی جنگ میں امیر لشکر کی حیثیت سے شریک تھے. تو ایک شخص نے آپ سے اجازت طلب کی اور کہا کہ میں ضرورت کی وجہ سے اجازت مانگ رہا ہوں. آپ نے اسے اجازت دے دی. وہ گھر والوں کے پاس گیا اور جتنا ٹھہرنا تھا ٹھہرا اور واپس آ گیا. تو حضرت سیدنا حارم بن حیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا تم کہاں تھے؟ عرض کی میں نے فلاں دن آپ سے اجازت لی تھی، اجازت لے کر گیا تھا. فرمایا کیا تم جس کام کا ارادہ رکھتے تھے اسی کے لیے گئے تھے؟ عرض کی حضور جی ہاں اسی کام کے لیے گیا تھا. حضرت سیدنا حارم بن حیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو ڈانٹا. جب لوگوں نے آپ کو ڈانٹتے ہوئے جلال فرماتے ہوئے دیکھا تو کسی نے کچھ نہیں کہا. تو آپ نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر نہ دے، تم دیکھتے ہو کہ میں اس سے برا بھلا کہہ رہا ہوں پھر بھی مجھے روکتے نہیں ہو. پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ عز و جل برے لوگوں کو برے زمانے کے لیے رکھ لے. اس میں ہمیں مدنی پھول کیا مل رہا ہے کہ ہماری یہ تمنا ہونی چاہیے کہ کوئی ہمیں نصیحت کرے، کوئی ہمارے نفس کا نگران ہو. اگر ہم سے کوئی کوتاہی سرزد ہو تو کوئی ہمیں سمجھائے، یہ ہماری تمنا ہونی چاہیے. ورنہ عموماً ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ناصیحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. اور اللہ والے یہ تمنا رکھتے تھے انہیں سمجھایا جائے کہ میں نے اس کو ڈانٹا، میں نے اس پر غصہ کیا، مجھے کسی نے سمجھایا کیوں نہیں؟ آپ اس بات پر اپنے رفقا سے ناراضی کا اظہار فرما رہے تھے. تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ناصیحہ کر کچھ نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے،
اس کو دوست جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ تو اللہ والے یہ تمنا کرتے تھے کہ کوئی مجھے سمجھائے، کوئی ہمیں نصیحت کرے، اور ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائے۔ ہماری تربیت اگر استاد صاحب کریں تو ان کی تو ذمہ داری، معلمہ باجی اگر اسلامی بہن کی کوئی کسی بات پر سرزنش فرمائیں تو کوئی بات نہیں، وہ تو ذمہ داری کا حق ادا کر رہی ہیں۔ ہمیں اس پر فیل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شکریہ کے ساتھ ان کی نصیحت کو قبول کرنا چاہیے۔ تو نیکی کی دعوت دینے والا ہمارے نزدیک ناپسندیدہ نہیں بلکہ پسندیدہ ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا حرم بن حیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شان و عظمت کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ جب آپ کا انتقال ہوا، دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، تو بہت سخت گرمی کا دن تھا۔ لوگ تدفین کے بعد فارغ ہوئے، قبر کی مٹی سے ہاتھ جھاڑ رہے تھے، ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور وہ قبر کے اوپر ٹھہر گیا، اور اس بادل کے ٹکڑے کا پورا سائز قبر جتنا تھا، نہ کم نہ زیادہ، اور اس نے رم جھم برسنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، ہلکی ہلکی پھوار پڑی اور قبر کے ارد گرد ایک بوند بھی نہیں پڑی، اور سبحان اللہ، رب کی رحمت دیکھیے، قبر پر بارش ہوئی اور قبر پر آنن فانن گھاس اگ آئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نیک فال ہے کہ اگر کسی کے انتقال پر رم جھم برسنے لگے، برسات ہونے لگے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں تدفین پر، جنازے پر، تو یہ اچھی فال ہے۔ اور خاص طور پر اس سے پہلے کہ بارش کے آثار نہ ہوں تو یہ اچھی فال ہے۔ اور نیک فال لینا کیا ہے؟ سنت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جاتی ہے، اور بدفالی لینا یہ منع ہے کہ اس میں رب تعالیٰ سے نا امیدی ہے۔ تو حضرت سیدنا حرم بن حیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہم بھی قیامت کو یاد کرنے والے بن جائیں، آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔